سورہ بقرہ کی 229 ہے، الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان. طلاق 2 مرتبہ ہے، بس روک لو اپنی بیویوں کو معروف جانے پہچانے کے ساتھ یا احسان کے ساتھ چھوڑ دو. یہ آگے میں بتاؤں گا، لیکن یہاں بتانا چاہ رہا ہوں درجہ مرتبہ کیا ہے. اگر میں طلاق دیتا ہوں، اب میں ایک مثال لے لیتا ہوں، باقی وہ 4 کنڈیشنز آپ دماغ میں آ جاتی تھی، چاروں نارمل 3 مہینے رکھ لیتے بات کرنے کے لیے، کہ میں نے طلاق دی اور اس نے وہ پیریڈ پورا کر لیا، ایک پیریڈ پورا کر لیا، میں نے جوائن نہیں کیا تو ایک طلاق ہو جائے گی. سمجھ لیں آپ؟ اب میں نے دوبارہ طلاق دی تو طلاق 2 مرتبہ 3 دفعہ نہیں ہے، تو وہ دوسرا حق مرد کو اللہ نے ایک رکھا ہوا زیادہ، تو وہ دوسری دفعہ جب کہے گا تو وہ دوسرے 3 پھر وہ عدت پوری کرے گی، جو بھی سائیکل میں اور سب 3 سائیکل پورے کرے گی، تو 2 مرتبہ اس طرح سائیکل پورے کروانے اس کو. لیکن عورت اگر طلاق لے گی تو وہ ایک ہی دفعہ ہے، یعنی وہ ایک ہی دفعہ پورے جب پی رہی ہے تو وہ الگ ہو جائے گی. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ اللہ نے مرد کو ایک درجہ زیادہ یہ رکھا ہوا ہے کہ کیونکہ طلاق 2 مرتبہ ہے تو مرد 2 مرتبہ طلاق دے گا تو پیریڈ سپوز اپروکسیمیٹلی ایک ایوریج بتاؤ 6 منتھس ہو ہے، 2 پیریڈز کاؤنٹنگ ہے. لیکن اگر عورت طلاق لے گی تو وہ صرف ایک ہی دفعہ میں اس کا سائیکل پورا ہو جائے گا تو وہ طلاق ہو جائے گی کمپلیٹ. یہ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ مرد اگر 2 دفعہ دے سکتا ہے اور 2 دفعہ اس کو پیریڈ پورے کمپلیٹ کرانا ہے، لیکن عورت اگر طلاق لے گی، دے گا تو مرد ہی طلاق، لیکن لے گی اگر وہ تو وہ صرف ایک ہی پیریڈ پورا کرے گی. مرد کو ایک درجہ زیادہ رکھا ہوا ہے طلاق دینے میں کہ اگر عورت طلاق لے گی تو ایک سائیکل پورا کرنا ہے بس اس نے. مرد کو یہاں لکھا ہے نا، دیکھیں اسی آیت میں پڑھ دیتا ہوں، وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان کے شوہر پر زیادہ حق ہے کہ اس کے حق ہے کہ انہیں واپس لے لیں اس انتظار میں، اور اگر وہ دونوں اصلاح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اور ان عورتوں کے لیے بھی اسی مثل کا ہے جو ان کی عورتوں کے اوپر ہے. تو اگر وہ ایک طلاق فرض کرے، ابھی کیونکہ آگے لکھا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، تو پہلے تو آپ سمجھے ایک طلاق دی اور اس سے سائیکل پورا کیا تو وہ ایک حق ہو گیا اس کا. دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس سے دوبارہ کروایا، اس سے وہی پروسیس 3 میں سائیکل پورے کروائے، تو دو مرتبہ عورت نے مرد نے کہا تو 2 دفعہ اس سے سائیکل پورا کیا. اب اگر عورت طلاق لیتی ہے تو وہ ایک سائیکل پورا کرے گی، وہ ایک پورا سائیکل پورا کرے گی، دوسرا سائیکل پورا اس کو نہیں کرنا ہے. ہاں، مرد کو ڈبل ویٹنگ پیریڈ مل رہا ہے عورت کے لیے، عورت کو ایک ویٹنگ پیریڈ ہے. اب جو میں پڑھوں گا وہ ہے بیوی طلاق کیسے لیتی ہے، جس میں حلالہ کا وہ آئے گا. سورۃ البقرہ 2 اس کی 229، الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله وان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون. اب یہاں اللہ بتا رہا ہے طلاق 2 مرتبہ ہے، پس روکو لو اپنی بیویوں کو معروف جانے پہچانے کے ساتھ یا احسان کے ساتھ رخصت کر دو، اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے یہ کہ تم ان سے لے لو اس میں سے جو تم انہیں شے دیا، سوائے جب ان دونوں کو خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ کے حدود کو قائم نہ رکھ سکیں. پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں، پس ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ اس میں سے جو وہ عورت اس کے ساتھ فدیہ دے. یہ اللہ کی حدودیں ہیں، پس ان کے خلاف ورزی نہ کرو، اور جو اللہ کی حدود کو خلاف ورزی کرے گا پس وہی ظالم ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے طلاق جو ہے 2 مرتبہ ہے. یہ طلاق 2 مرتبہ کیسے ہوگی؟ جب مرد دے رہا ہے، صحیح ہے، اور پھر کہہ رہا ہے روک لو ان کو معروف کے ساتھ. روکے کیسے کہ آپ دوبارہ نکاح کریں یا طلاق پوری کمپلیٹ ہو جائے گی. تو پیچھے پڑھ چکے نا، اگر طلاق 2 دفعہ کمپلیٹ تو وہ دوبارہ نکاح کرے گا. لیکن اور تسریح باحسان آسان کے ساتھ وہ کر لو، ان کو خوش سلوبی سے ان کو رخصت کر دو. اب تمہاری یہ حلال نہیں ہے کہ تم میں سے جو تم نے جب طلاق دی تھی اس میں لے لو، جو مطلب جو دیا تھا اس میں سے لے لو، کیونکہ آپ جو یہ یاد رکھیں جو آپ بیوی کو دے دیتے ہیں
وہ آپ لے نہیں سکتے, سوائے یہ کہ لے سکتے ہیں کچھ حصہ اگر وہ فائشہ کے ساتھ آ جائے. نارمل جو آپ دے چکے بیوی وہ طلاق کے بعد واپس نہیں لے گے, بلکہ اور بتا دیتے رہیں طلاق کے بعد, الٹا یہ ہے. اچھا یہاں پر آگے لکھا ہے اس میں جو اللہ کہتا ہے ان تاخذوا, یعنی تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ یہ تم ان سے لو اس میں جو تم نے انہیں شے دے دیا, سوائے جب دونوں خوف ہے کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے. پھر اگر لکھتا ہے پھر اگر تمہیں خوف ہے کہ دونوں وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے, پھر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ اس میں سے جو عورت ہے وہ فدیہ دے. اب عورت فدیہ کب دیتی ہے, یعنی عورت کب چھوڑتی ہے, بتائیے. فدیہ دینے کا مطلب ہوتا ہے کہ ریڈیم کرنا, اپنے کو آزادی لے رہا یوں سمجھ لیں. تو جی ابھی آگے وہ جملہ طلاق کا تو آ ہی جائے گا نا, وہ تو طلاق کے علاوہ میں لینا چاہ رہا تھا. ریڈیم کرنا یعنی اپنے آپ کو فدیہ, یعنی اس کو طلاق لینا چاہ رہی تو وہ فدیہ دے گی. عورت جب طلاق لے گی تو وہ فدیہ دے گی, یعنی اس کو چھوڑنا پڑے گا کچھ نہ کچھ جو اس کے شوہر نے اس کو دے رکھا تھا. شوہر جب طلاق دے گا تو وہ اس میں اگر فائشہ کر کے آئے تو وہ سب روک سکتا ہے, ورنہ لے نہیں سکتا, وہ لے کے چلے جائے گی. لیکن عورت جب چھوڑنا جائے گی تو فدیہ دے گی. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ اس میں سے کچھ اس کو چھوڑنا پڑے گا, فدیہ دینا پڑے گا. اور یہ پاکستان کا لا ہے, ورلڈ وائڈ لا ہے. لیکن وہ اب اس کے معنی یہاں فدیہ کیوں دے رہی ہے, کس کے معنی عورت طلاق لے رہی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کو آپ, کہ یہ جو آیت ہے سورہ بقرہ کی 229, یہاں کے اندر جب اللہ عورت کہہ رہا فدیہ دے گی تو دیٹ مینس شی از ٹیکنگ دا ڈیورس. فدیہ دے رہی ہے نا وہ چھڑانے کے لیے, وہ چھوڑنا چاہ رہی ہے مرد کو. تو اس کے نیکسٹ آیت لکھا ہوا ہے نیکسٹ قرآن میں, فَإِن طَلَّقَ, سورہ بقرہ کی 230 ہے, فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. بس اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے بس وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ اس کے بعد یہاں تک کہ وہ عورت نکاح کرے, دوسرے سے نکاح کرے, زوج شوہر سے, اس سے پہلے شوہر کے علاوہ. بس اگر وہ دوسرا شوہر اسے طلاق دے ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ دونوں ایک دوسرے سے رجوع کر لیں, اگر وہ دونوں گمان کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں. یہ اللہ کی حدود ہے اور وہ وضاحت کرتا ہے اس حدود کی اس قوم کے لیے جو علم رکھتے ہیں. اب جب دیکھیے, جب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے واضح طور پہ کہ جب وہ فدیہ دے رہی ہے تو طلاق کون دے رہا ہے؟ مرد ہی دے. طلاق تو مانگ رہی ہے تو وہ طلاق مرد ہی دے گا. جب عورت نے فدیہ دیا تو اس کے معنی وہ طلاق لے رہی ہے. تو جب وہ طلاق لے رہی ہے تو اللہ کہہ رہا ہے اب وہ تجھ سے شادی نہیں کر سکتا, اس کا ہسبینڈ اس کو لے جائے دوسرے سے شادی کرے. یہ عورت کو اللہ پریورٹیو دے رہا ہے کہ اگر تم طلاق لو گی تو وہ عورت لیتی جب دوسرا آدمی شادی کرنا چاہتی ہو, وہ ہرگز نہیں لے گی طلاق. اب ایمان کے علاوہ کی بات, ایمان تو ہے ہی اس میں انوالو, لیکن ظاہری بات ہے کنڈیشن ہے کہ اس سے بچہ نہیں ہو رہا تو فدیہ دے کے طلاق دوسرے سے شادی کرے گی. تو اللہ جو اس کو نیچرل پروسیس ہے دوسرے پاس جانا, آپ نے طلاق دیا, آپ بھیج رہے ہیں اس کو دوسری, اور وہ تو نہیں جانا چاہ رہی تھی. سمجھے اس بات کو, میں دوبارہ ریپیٹ کر دیکھیں, میں نے شروع سے کہا تھا دو کنڈیشن یاد رکھیں. دونوں میں سے ایک آدمی طلاق دے رہا ہوتا ہے, مرد دے گا ہمیشہ طلاق, لیکن کون لے رہا ہے کون دینا یہ آپ کو سمجھنا ہے. جب بیوی طلاق لیتی ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے کیونکہ آپ سے بچے نہیں ہوئے شروع سے, یا آپ کے ساتھ کھو گئے آپ, یا کوئی پرابلم ہو گئی آپ کے ساتھ جو بیسڈ آن ایمان, آپ ایمان والے نہیں ہیں تو آپ کو وہ چھوڑ رہی ہے. تو میں کہا چھوڑ کے میں ایسی زندگی میں نو, میں شادی کروں دوسری. تو نیچرل پروسیس ہے کہ عورت جب طلاق لیتی ہے تو وہ چھوڑتی ہے کسی کنڈیشن کی وجہ سے دوسرے آدمی شادی کرے, وہ نارمل وے میں شادی. آپ کو تو چھوڑ رہی ہے نا, تو آپ کے پاس کیوں آئے گی دوبارہ, وہ دوسری شادی کرے گی. لیکن فرض کریے میں چھوڑتا ہوں اور وہ گھر میں جا کے فرض کے ایمان کی بیس پہ چھوڑتا ہوں, وہ گھر پہ جا کے میں خامہ زینت کی دنیا چکروں میں پڑی رہی. اب اللہ رسول کرتی تو مجھے طلاق یاد میں بیٹھی ہوئی, وہ تو نہیں چاہ رہی تھی طلاق, وہ طلاق نہیں چاہ رہی تھی, میں نے چھوڑ دیا. تو وہ شی اسٹل کین ریمبر, میں جا کے میں نے دوبارہ اپروچ کیا, تم کہنے میں اب ایمان میں صحیح ہونا چاہتی ہوں واپس سے شادی کر, تو میں جا کے ڈیڈ نکل کر لوں. وہ کیوں جائے, وہ تو مجھے میرے کو افسوس پہ بیٹھی ہوئی کہ مجھے طلاق کیوں ہو گئی, کیونکہ میں نے طلاق دی نا. یہاں وہ طلاق لے کے چلے گئی, فرض کریے آپ افسوس پہ بیٹھے ہوئے,
وہ طلاق لے کے گئی ہے تو وہ جا کے اب دوسری شادی کرے دوسرے, تو اللہ کہا وہ اس پہ حرام ہے, وہ اس کا شوق, وہ شادی جب تک وہ دوسرے مرد سے شادی کرے پھر اس کے ساتھ پراپر زندگی گزارے ہو. اور بعد میں ریلائز ہوا کہ وہ بھی ایسے, وہ تو بہتر, وہ اس نے ایمان لیا ہے فرض کریے, یہ ایمان والا نہیں, پھر یہ گڑبڑ ہو گئی اس کے ساتھ, تو وہ کنڈیشن دیکھ لی, وہ پھر اس سے طلاق کر لے تو وہ واپس سے نکاح کر سکتی ہے. یہ بیسڈ اور ایمان چل رہا ہے نہیں, نیچرل سرکمسٹانسز ہے, نیچرل سرکمسٹانسز کہ آپ کسی کنڈیشن میں بیوی کو یہ احساس ہو, جو میں نے شروع میں باتیں بتائی ہیں, کس کنڈیشن میں طلاق لے سکتی ہے, اس کنڈیشن میں اس سے طلاق لی ہے نارمل وے میں, تو اللہ اس کو اجازت دے رہا ہے کہ تم دوسری شادی کر لو اگر کرنا ہے, اس سے تم دوبارہ نہیں کر سکتی. ہاں ایک سائیکل پورا, اس نے طلاق لے لی, اب وہ جا کے کسی اور سے شادی کرے, خاص طور پر حلال نہیں کہہ رہا میں, نارمل طریقے سے شادی کرے, اس کے ساتھ زندگی گزارے, اور پھر اگر اس کو یہ ریلائز ہو کہ وہ آدمی وہی کنڈیشن اس کے ساتھ کوئی اور کنڈیشن ڈیولپ ہو جائے جس کے سے اس کو طلاق اس سے لینی پڑ جائے, یا وہ دے دے طلاق, اور یہ واپس آتی ہے اور مرد کے پاس, اور یہ اس پہ چینجز دیکھتی ہے کہ وہ جس کی جو بہتر کنڈیشن ہے آپس میں یہ دوبارہ اس کے ساتھ شادی کر سکتی ہے. یہ ایک نیچرل پروسیس ہے جو ہمارے معاشرے میں غلط پریکٹس کیا جا رہا ہے. آپ طلاق دے رہے ہیں, آپ اس کو چھوڑنا, اس کو کرا رہے ہیں وقتی طور پہ, پھر واپس دوسری, یہ بالکل قرآن کی آیت کے مطابق ہے ہی نہیں. اگر فرض کریے اور طلاق لیتی ہے کسی آدمی سے اور وہ واقعی صحیح ہو جائے, وہ بنیادی طور پہ صحیح کر لے اپنے آپ کو, جو جس بیس پہ اسے طلاق لی تھی, وہ واپس شادی اس سے نہیں کر سکتی. اور لائف میں نے دیکھا ہے, جنرل پہ بتا رہا ہوں بھائی, مائنڈ نہیں کیجیے گا, جنرلی کوئی بات آتی ہے, جب غصے میں جذبات میں بات ہے, بھی گئے تو مجھے چھوڑ دو, یا آپ جملہ سنیں گے عورتوں کو کسی جذبات میں, جذباتی کیونکہ فطرت میں ہے نا سب چیز, وہ کبھی ہی نہیں کہے گی کہ میں طلاق لے رہی ہوں, تم چھوڑو, کیونکہ چانس لگی دوبارہ شادی کرنے کا ہے, یہ دوبارہ دو کر سکتا ہے نا شادی, یہ اللہ نے خود ہماری فطرت میں یقین کرے عورت مرد کے. اور عورت جب ڈٹ کے شادی ڈیورس ہوئی, وہ واقعی آپ سے دوبارہ شادی نہیں کرنا چاہ رہی ان دا ریئل سینس, کیونکہ بہت کم دیکھا گیا ہے عورتیں ڈیورس لیتی ہیں, کہتی ضرور ہیں زبان سے, اس میں بھی کہتی نہیں میں نہیں کہ میں طلاق لے گئے تم چھوڑو, پہلا پرائیورٹی یہ جملہ آتا ہے. تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کو سائیکی میں بلٹ ان ہے کہ عورت اتنے آسانی سے طلاق نہیں لیتی, جب وہ لے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو پتہ ہے اس کو کہیں اور شادی کرنی پڑ جائے گی. یہ بلٹ ان ہے سائیکی میں, یہ کوئی پڑھانا نہیں پڑ رہا. دیکھیں وار ویسٹ ورلڈ وغیرہ میں, دنیا میں بھی دیکھ لیں, اسے طلاق لی, پتہ ہے دوسرا بھی شادی کر لی, پھر وہاں سے طلاق ہوئی تو پہلے بعد میں اسی سے شادی کر لی. بغیر قرآن پڑھے بات کر رہا ہوں میں, یہ میرے بس وہاں کے بورڈ کے اندر واپس سے اسی سے بات چلی, اس سے شادی کر لی پہلے والے ہسبینڈ سے. یہ دنیا میں ہر جگہ یہ فطرت اللہ نے, مگر جس طرح ہماری اس کو کر دیا کہ مرد دے رہا ہے, مرد چھوڑ رہا ہے, عورت نہیں چھوڑوانا چاہ رہی تھی, عورت نہیں چھوڑنا چاہ رہی تھی اس آدمی کو, آپ زبردستی اس کو لے جا رہے ہو, زبردستی وقتی طور پہ غلط کام کروا رہے ہیں. یہ چیزیں معاشرے میں اتنی غلط پھیلی ہوئی ہیں. تو یہ اس لیے یہ آیت جو تھی نا, یہ کہ کس کنڈیشن میں عورت جب فدیہ دے کے الگ ہونا چاہتی ہے, اس کو اللہ کہہ رہا ہے وہ حلال نہیں ہے اس مرد کے لیے جب تک کہ وہ دوسری شادی نہ کرے گی, اور پھر وہاں سے اگر وہ طلاق لیتی ہے تو پھر وہ دوسری شادی کرے اس سے پہلے والے آدمی سے. ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بر وقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں.